السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ قرآن پاک میں الذین یؤمنون بالغیب، اللہ پہ ایمان لاتے ہی یقیمون الصلاۃ، نماز پڑھنی پڑے گی۔ یعنی آپ نے نماز فوراً شروع کرنی ہے۔ اب ہم جتنے بھی امت مسلمہ ہیں، ہمیں ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے نماز پڑھنے کے لیے؟ ہم خود اکیلے نماز نہ پڑھیں، اپنے ساتھیوں کو بھی ساتھ نماز پڑھائیں۔ میری والدہ نے 9.5 سال پہ مجھے جب نماز سٹارٹ کرائی تھی، تو اپنی پوری 27 سال میں نے اپنی والدہ کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اس میں نے اپنی والدہ کے ساتھ ہی کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہے۔ میں جب بھی آتی تھی سب سے پہلے ہم اکٹھے نماز پڑھتے تھے۔ تو نماز کا طریقہ کیا ہے کہ آپ دوسروں کو بھی ساتھ پڑھائیں، اور بچوں کو 7 سال سے نماز سٹارٹ ہوتی ہے، ان کو یاد کرائیں، پھر 9 سال کے بعد ان کو کھڑا کر دیں، تاکہ 10 سال میں جو نماز فرض ہوتی ہے تو نماز وہ بچے عادی ہو چکے ہوں۔ قرآن پاک میں 700 مرتبہ سے زیادہ نماز کا آرڈر آیا ہے۔ تو نماز ہی تو سکون ہے، نماز ہی تو سارا کچھ ہے۔ جب اللہ کو سجدہ نہیں کرنا تو پھر کس کو سجدہ کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر در کے سجدوں سے بچائے اور اپنے آگے سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 5 وقت نماز فرض ہوئی ہے، اب 5 وقت ثواب 50 نمازوں سے زیادہ کا ملے گا۔ اور جو بندہ نمازی ہے وہ بندہ جنتی ہے، جو بندہ نماز پڑھتا ہے، جو بندہ نماز کی فکر کرتا ہے، جو نماز کا خیال رکھتا ہے، کائنات میں سب سے اعلیٰ اور افضل وہی بندہ ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں آرڈر دیا۔ ایک چیز فرض ہے، نماز سیکھنا فرض ہے۔ اللہ حکم جاری کر دے کہ یہ فرض ہے تو ہمیں اس کو سیکھنا بھی فرض ہے، نماز سیکھنی چاہیے۔ اب ہم نے اتنی دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے نماز میں۔ آج کل ہر دوسرے بندے کو کینسر کی بیماری ہے، آپ 3 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، آپ کا کینسر ختم۔ یہ لکھوا لیں کہ آپ کا کینسر ختم، سورہ فاتحہ۔ تو آپ دیکھیں صبح کی 4 رکعتیں، 2 سنتیں 2 فرض ہے، 4 مرتبہ تو آپ نے صبح ہی وہ پڑھ لی الحمدللہ۔ دوپہر کی آپ 12 رکعتیں پڑھتے ہیں تو اس میں آپ نے 12 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیا۔ عصر کی نماز میں آپ 4 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں، مغرب کی نماز میں آپ 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں، عشاء میں آپ اتنی دفعہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ آپ کی اور ہماری بیماریاں، تکلیفیں، مصیبتیں ختم کیوں نہیں ہوتی؟ ہم کس طرح کی نماز پڑھتے ہیں؟ رکوع مکمل کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے رکوع مکمل کریں، سجدہ مکمل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تھے، وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ نے ان کو 3 مرتبہ کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، آپ جائیں، آپ دوبارہ نماز پڑھیں۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ رکوع مکمل کریں، سجدہ مکمل کریں۔ نماز کے اندر ہم نے تو نماز سکھاتے ہوئے ہمیں پتہ نہیں ہم نے نماز بچوں کو سکھائی کیا، ان کو بتایا ہی نہیں کہ ساری کی ساری نماز اسم اعظم ہے۔ آپ نے درود شریف کے بعد اپنی دعائیں کرنی ہیں، لیکن ساری نماز اسم اعظم ہے۔ سورہ فاتحہ میں 8 مرتبہ اللہ کا نام ہے، سورۃ اخلاص میں آپ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ میں 3 مرتبہ اللہ کا نام ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہنے سے ساری تکلیفیں، ساری مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو ہم کتنی مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں؟ سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے، ساری نماز اللہ کی تعریف ہے۔ سبحان ربی العظیم اللہ کی تعریف نہیں ہے، اسم اعظم ہے، اور سبحان ربی الاعلیٰ اسم اعظم ہے۔ تو ہم کیوں اس طرف توجہ نہیں دیتے؟ ہم نے اپنے بچوں کو بتایا ہی نہیں کہ نماز اسم اعظم ہے، اللہ سے کلام کرنا، اللہ سے بات کرنا، اللہ سے ملاقات کرنا۔ تو ہم نے اس طرف کیوں نہیں توجہ دلائی؟ کیونکہ ہم نے نماز کو مشکل بنا دیا۔ ہم نے کسی بھی بچے کو، اپنی فیملی کو، اپنے دوستوں کو نہیں بتایا کہ نماز اسم اعظم ہے، اور آپ جیسے ہی اسم اعظم کہیں گے تو کھل جا سمسم والا معاملہ، آپ کی ہر دعا، آپ کا چلنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا اٹھنا، ہر چیز قبول۔ آپ کے منہ سے جو الفاظ نکلیں گے وہ سارے قبول ہو جائیں گے، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، آپ کی ہر تکلیف دور ہو جائے گی، لیکن آپ اس کے لیے 5 وقت نماز پڑھیں گے۔ تو نماز اسم اعظم ہے، کوئی بھی بندہ اسم اعظم سے دور نہ رہے، کیونکہ جتنی بیماریاں، جتنی تکلیفیں اس ٹائم مسلمانوں کو آ رہی ہیں، اللہ رحم فرمائے، اللہ ہم سب کو 5 وقت کا اول وقت کا نمازی بنائے۔ جزاکم اللہ۔